بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں مستنصر حسین تارڑ صاحب کی کتاب کاروان سرائے جاری ہے، اور آج جو کہانی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے رحیم گل کے حصے کے سانس۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک ادیب دوست نے پوچھا، رحیم گل کو دیکھنے گئے ہو؟ میں نے کہا، نہیں یار، بس جا نہیں سکا، فرصت ہی نہیں ملی۔ ویسے وہ دوست آدمی ہے، اعلیٰ پائے کا ادیب ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ بھائی اگر تم اخبار میں اس کے بارے میں کوئی تشویشی بیان دے رہے ہو تو اس میں میرا نام ضرور شامل کر لینا، تاکہ کل کلاں سند رہے کہ ہم نے ایک ادیب کی جان بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کی تھی، یہاں تک کہ ایک بیان بھی دیا تھا۔ ادیب دوست کہنے لگا، میں رحیم گل کی خیریت دریافت کرنے گنگا رام جا رہا ہوں، تم بھی چلو۔ بھائی جی تو بہت چاہتا ہے، لیکن یار آج نہیں، اور ہم اس کے پاس جا کر کریں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ ویسے اگر اگلے جمعے کو مجھے یاد دلانا، میں حلقہ ارباب ذوق میں رحیم گل کے لیے کوئی قرارداد وغیرہ پیش کر دوں گا۔ بھئی یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے، دوست آدمی ہے۔ جانے کیوں وہ ادیب دوست مجھے کچھ رنجیدہ سا لگا، کہنے لگا، میں ابھی جا رہا ہوں، تم تو بہت اچھے دوست ہو، تمہارا تو اس نے خاکہ بھی لکھا تھا، میرے ساتھ چلو، خوش ہو جائے گا۔ خوش کہاں ہوگا یار، وہ تو بے ہوش ہے، کومے میں ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کون اسے دیکھنے آیا، تو جانے کا فائدہ۔ ویسے آج ایک دو انتہائی ضروری فنکشنز میں جانا ہے مجھے، وہاں انتہائی اہم لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی اور چائے وغیرہ تو ہوگی ہی، تم چلو، میں بھی کسی روز آ جاؤں گا۔ ایک شام پکار ہال میں ایک ادبی تقریب کے بعد چائے کی میز پر اسرار زیدی کہنے لگے، یار رحیم گل کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ نئی مہذر نے میرے قریب آ کر کہا، رحیم گل، اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں۔ انوار قمر اپنی بڑی ہوئی داڑھی کھجاتے ہوئے بولا، ابھی تک بے ہوش ہے، کچھ کرنا چاہیے۔ مجھے کچھ غصہ بھی آیا کہ جہاں جاتا ہوں رحیم گل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے بیمار ہے، اس کی حالت تشویشناک ہے، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ 4-5 برس پہلے جب پہلی مرتبہ اس پر فالج کا حملہ ہوا تھا تو میں باقاعدہ اس کی مزاج پرسی کرنے گیا تھا۔ وہ گنگا رام کے ایک دیوار کے باہر برآمدے میں پڑا تھا، اور مجھے کچھ شرمندگی سی ہوئی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ تارڑ کے دوست ایسے ہیں کہ کسی گلبرگی ایئر کنڈیشن کلینک میں داخل نہیں ہو سکتے، برآمدے میں فقیروں کی طرح پڑے ہیں۔ چنانچہ میں حال چال پوچھنے کی کارروائی ڈال کر جلدی سے باہر آ گیا۔ پھر اس کا بچہ گم ہو گیا، اور میں 1-2 مرتبہ اس کے گھر گیا، اور مجھے اس کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی بڑی شرم آئی، کیونکہ خواتین محلے کی کھڑکیوں اور دروازوں میں سے مجھے دیکھ رہی تھیں، اور یقیناً یہی سوچتی ہوں گی کہ یہ تارڑ صاحب کے دوست اتنے غریب غربا ہیں کہ ایسی آبادیوں اور اتنے خستہ حال مکانوں میں رہتے ہیں۔ تب میں نے سوچا کہ رحیم گل اب مجھے مزید شرمندہ کیا کرے گا، مجھے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اسے ملانا چاہیے، دوست آدمی ہے۔ دوست آدمی رحیم گل پرہجوم میڈیکل وارڈ کے ایک بستر پر پڑا تھا، اور اس کے چہرے پر ہلدی ایسی زردی تھی جو غروب کی ہوتی ہے، اور وہ زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اور پرمشقت سانس کھینچ رہا تھا، اور جو ہی اس کا پورا بدن سانسیں لینے کے لیے حرکت میں آتا تو میں بھی لاشعوری طور پر اس کے ساتھ مل کر سانس لینے کی کوشش کرتا۔ شاباش رحیم گل، دیکھو اس طرح سانس اندر کھینچو۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، اور مجھے بتایا گیا کہ وہ دیکھ نہیں رہا، لیکن میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی زرد شباہت پر وہ اطمینان دیکھا جو دوستوں کو دیکھنے سے اس کے چہرے پر آتا تھا۔ اس کی بیوی نے جھک کر اسے بتایا کہ تمہارے دوست آئے ہیں، اور وہ دقت سے اذیت سے سانس لینے میں مصروف رہا۔ نہیں، میں نے کوشش تو بہت کی، لیکن میں رحیم گل کے حصے کا سانس نہیں کھینچ سکتا تھا۔ وارڈ میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی طالبات کسی امتحان کے سلسلے میں مریضوں کو اس طرح ٹھونک بجا کر دیکھ رہی تھیں جیسے وہ ابھی سے مر چکے ہوں، اور ان کے معائنے کے لیے لمبی میز پر رکھ دیے گئے ہوں۔ اس کی آنکھیں کھلتی تھیں اور بند ہو جاتی تھیں، اور مجھے ہمہ وقت احساس رہا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جنت کی تلاش کا لکھاری تھا، امتل ایسے بے پناہ طاقتور کردار کا خالق، جو مکالمہ اتنا شاندار لکھتا تھا
کہ میں نے ایک مرتبہ اس سے کہا، خان جی آپ رستم اور سہراب کو دوبارہ لکھیں، مجھے یقین ہے کہ بہتر لکھیں گے۔ جنت کی تلاش میں اسے سانس نہیں آ رہا تھا، اور وہ اس بچے کی طرح تھا جو دنیا میں ابھی آیا تھا اور ابھی سے جانا نہیں چاہتا تھا، اور اسی لیے اس کے جسم میں بل پڑ رہے تھے۔ وہ دوہرا ہو رہا تھا کہ ایک اور سانس، ایک اور سانس، زندگی اے زندگی۔ لیکن رحیم گل نے مجھے آخری مرتبہ پھر شرمندہ کر دیا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں ایک کالم لکھ کر اپنے اخبار کو دیا تو وہ اس کے چھپنے سے پہلے ہی مر گیا، اور اب مجھے وہی کالم دوبارہ لکھنا پڑ رہا ہے۔ ویسے میں نے کوشش تو بہت کی، لیکن میں رحیم گل کے حصے کا سانس نہیں کھینچ سکا۔ سوری خان صاحب، اور خدا حافظ۔ امید ہے ناظرین یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔